میرے پاس کیسز آتے ہیں مولانا مجھے خمس نکالنا ہے، کوئی خاتون فون کرتے مولانا خمس نکالنا ہے، اچھا مولانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا خمس نکلے گا، سوال پوچھتے پوچھتے بات جو سمجھ میں آئی، میں نے کہا بھائی آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ کتنا، ارے نہیں مولانا شوہر کو تو بولنا ہی نہیں، اس کو پتا چلے گا تو وہ تو خمس نکالتا ہی نہیں، وہ تو نکالے گا ہی نہیں، تو پھر بولے میں نکال لوں شوہر کے مال میں سے خمس، مالکن کون ہے؟ بولے میں مالکن تھوڑی ہوں، مالک تو وہ ہے، کماتا وہ ہے، پیسے مجھے لا کے دے دیتا ہے، میں گھر چلاتی ہوں، جو بچ جاتا ہے اس کا خمس میں نکالتی ہوں۔ یہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے ہمارے یہاں، وہ پریکٹس جہاں شوہر نے کہا ہوا ہے بیوی کو کہ بھئی گھر کا خرچہ بھی چلانا، کپڑا لتا بھی تم کرنا، دارو دوا بھی تم کرنا، اور آخر میں کچھ بچ جائے تو خمس بھی تم نکال دینا، وہاں بالکل سالو ہے مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن جہاں یہ والی بات آ گئی کہ مولانا شوہر کو مت بولیے گا ورنہ تو وہ خمس نہیں نکالے گا، تو میرے اعتبار سے یہ سوال بڑا کلیئر ہے کہ ایک خاتون ہے جو خمس نکال رہی ہے اپنے شوہر کے مال میں سے، شوہر کو بتائے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر، تو یہ گناہ کرنا چاہ رہی ہے، نیکی کرنا چاہ رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نیکی کرنا چاہ رہی ہے۔ اس بیچاری کو نہیں پتا کہ یہ نیکی کرنا چاہ رہی ہے لیکن اصل میں گناہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر ایک خاتون کہے کہ میرا شوہر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو مولانا میں روزانہ صبح اٹھ کے اپنی نماز پڑھتی ہوں، بھی اس کی نماز ہی پڑھ لیتی ہوں، تو یہاں اس کے شوہر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ عورت گناہگار نہیں بنے گی، ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہو رہی ہے۔ میرا شوہر روزہ نہیں رکھتا، میں پہلے اپنے رمضان کے روزے رکھتی ہوں، اس کے بعد شوال میں اس کے روزے رکھ لیتی ہوں، تو شوہر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن کم از کم یہ گناہگار نہیں بنی۔ خمس جب دیا تو یہ اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی گناہگار بھی ہو گئی، شوہر کا خمس پھر بھی پورا نہیں ہوا، یعنی 5 سال بعد 10 سال بعد شوہر کو سمجھ میں آیا کہ ہاں مجھے خمس نکالنا ہے، اور وہ کہے کہ یار بیگم بہت گناہ کر لی، آج خمس نکالنا ہے، اور شوہر بیوی کہے مبارک ہو، آج تجھے خیال آ گیا نا خمس نکالنے کا، میں جو ہے وہ 10 سال سے تمہارا خمس نکال رہی ہوں، کوئی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو پورا خمس دوبارہ نکالنا ہے، کیونکہ 10 سال سے میں تمہاری نماز پڑھ رہی تھی، آج تم پڑھنا شروع کرو تو 10 سال کی معاف نہیں ہو گئی، مطلب بیوی نے کہا کہ 10 سال سے میں تمہاری نماز پڑھ رہی تھی، ایسے ہی ہو گیا یہ، تو تم بے فکر ہو جاؤ، تم خالی آج سے نماز پڑھو، ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا، خیال آ گیا، وہ پوری 10 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھنی ہے، اس لیے کہ وہ بیوی کے پڑھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ خمس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا شوہر کو اگر اس کی پرمیشن نہیں تھی، تو عورت کیئر ٹیکر ہے، اونر نہیں ہے۔ آپ کیئر ٹیکر کو پلیز ہمارے ملک کے سنارے میں مت لیجیے گا، غور فرما رہے ہیں؟ عورت کا کام ہے صرف اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھنا، مالکن وہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر پیسے کر دے، یعنی شوہر نے مثلا 1,00,000 روپے کما کے دیے، 2,00,000 روپے کما کے دیے، مہینے کی تنخواہ 2,00,000 روپے رکھ لو، اور دوسرے دن بیوی بولے کہ بھائی 2,00,000 کے 2,00,000 تو خرچ ہو گئے، کہاں خرچ ہو گئے؟ میں نے آئی فون لے لیا، گھر کا خرچہ تم چلاؤ، تو شوہر کیا کہے گا؟ تم کو میں نے گھر کے خرچے کے لیے دیے تھے پیسے، بجلی ٹیلی فون کے بل بھرنے کے لیے دیے تھے، پانی کے اور گیس کے بل بھرنے کے لیے دیے تھے، گھر کے راشن کے لیے دیے تھے، بچوں کی فیس کے لیے، تمہارے آئی فون کے لیے نہیں دیے تھے۔ اٹ مینز مالک نہیں بنایا ہے۔ ہمارے یہاں نظام مالکیت کلیئر نہیں ہے، ہم لوگ اتنے زیادہ خود ساختہ تکلفات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے نہیں یعنی ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے، اس کو بولتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بچہ تنخواہ لے کر آیا، ماں کے ہاتھ میں رکھ دے گا، اوکے، ماں کو مالکن بنایا یا خود مالک ہے؟ بچ گیا تو کون خمس دے گا؟ ماں خمس دے گی یا بیٹا خمس دے گا؟ اور پھر 10 سال تک ماں کے ہاتھ میں دیتا رہتا ہے، بعد میں کہتا ہے پیسہ تو سارا میرا تھا۔ اگر ماں کو مالکن بنا دیا تھا تو تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، نہیں بنایا تھا تو تمہارا تھا۔ سمجھانا یہ ہے کہ آپ وہی محبتوں کا رواج رکھے گھر کے اندر، لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کس کو پڑھنی ہے۔ تو ہم عام اپنے گھروں کے سسٹم کے اندر بھی کبھی بھی اس کو فیصلہ نہیں کرتے۔ خمس کا میں نے کلیئرلی بتا دیا کہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ خمس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بتائے سوری تمہاری بیاہ پہ پیسے دیتی رہی ہوں، وہ تو تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دینا، آئندہ سے نہیں کروں گی، تم کو دینا ہو تو دینا، ورنہ تم جانو تمہارا کام جانے، میں کیوں خواہ گناہ گار بنو۔
یعنی میں نیکی کر رہی تھی، اس وقت نیکی نہیں کر رہی تھی، میں کیا کر رہی تھی؟ چوری کر رہی تھی تمہارے مال میں. تم سے پوچھا اگر وہاں خرچ کر رہی تھی جہاں تم نے خرچ کرنے کی پرمیشن ہی نہیں دی تھی مجھے. غور فرما رہے؟